سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں جو تمہید بیان کی گئی ہے اس میں انسانی تخلیق کو جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ اسی ضمن میں بعض علماء کرام کے درمیان میں یہ بحث بھی چلتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا تو کیا اس وقت کچھ اور مخلوقات بھی موجود تھیں یا صرف آدم علیہ السلام ہی کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا تھا؟ لہٰذا اس کے بارے میں ایک رائے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا تو اس وقت اور بھی بہت ساری مخلوقات موجود تھیں، اور ان میں سے آدم علیہ السلام کو جو ہے بطور انسان جو ہے وہ پسند کیا گیا کہ اس مخلوق کے اندر ہم نے روح ڈالنی ہے اور اس کو ہم نے خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجنا ہے۔ جو اہل علم یہ رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اصطفیٰ کا لفظ آتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے چن لینا، اور چن لینے کا عمل تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت ساری آپشن ہو، اختیار ہو، تو آپ ان تمام آپشن میں سے کسی ایک کو جب چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، تو یہ اصطفیٰ کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اور بہت ساری مخلوقات تھیں جن میں سے انسان کو جو ہے وہ پسند کر کے تخلیق کیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اب جا کے ایسی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں کہ ایسی ایسی مخلوقات کے ڈھانچے مل رہے ہیں جیسے کہ ڈائناسور اور بھی بہت ساری ایسی مخلوقات کہ جن کے وجود، جن کی حیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کہ لگتا ہے کہ پہلے بھی دنیا میں کوئی اور ایسی مخلوقاتیں رہتی تھیں، اب وہ کہاں چلی گئیں، فنا ہو گئیں، لیکن ان کے وجود کا جو ہے وہ ایسے علامات یا ثبوت جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ اہل علم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی بہت ساری مخلوقات اور بھی موجود تھیں۔ واللہ عالم، یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو کہ متشابہات میں سے ہیں، جن کے بارے میں کنفرم نہیں کہا جا سکتا، لیکن جیسے پہلے بھی ایک جو نقطہ بیان کیا گیا ہے، اگر وہ نقطہ سمجھ آ جائے تو ہمیں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو چیز انسان آنکھوں سے دیکھے گا، جو چیز اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس پہ ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا اور کوئی نہ کوئی رائے تھیوری اس کے بارے میں دے گا۔ لہٰذا یہ تمام رائے جو ہیں اس دنیا کے بارے میں، جو کچھ اس کو اس دنیا میں نظر آ رہا ہے، تو وہ لازمی بات ہے، بہت ساری رائے آئیں گی، بہت سارے اقوال آئیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جمہور علماء اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ رائے بہرحال پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے، چونکہ اب میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے، تو ایسی مباحث لوگ اب اٹھاتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری موت عقیدے کے ساتھ یا حشر آخرت کے ساتھ، لیکن اس طرح کے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ عموماً ان ایشوز سے اتنے واقف نہیں ہوتے، یا یوں کہیں کہ سب نہیں واقف ہوتے ہیں، تو پھر وہ پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن میں یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو کم سے کم یہ ہے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے کہ یہ ساری بحثیں بھی اہل علم کے درمیان میں بہرحال ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس رکوع میں دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ خلیفہ ہونے کا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو ہیں وہ بہت سارے جنات تھے، سرکش جنات بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا ہوا تھا، اس قوم کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام اور اس جو شر والی مخلوق جنات تھی، ان کے بعد جو ہیں وہ خلیفہ بنائے گئے، کیونکہ خلیفہ کا مطلب ہی خلفٌ سے ہے، کسی کے پیچھے آنا، تو گویا کہ اس مخلوق کے بعد جو ہے یہ مخلوق پیچھے آئے۔ تو اس سے پھر کیا ثابت ہوا کہ انسان جو ہے، آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنات کے خلیفہ بنائے گئے، یعنی کہ ان کے پیچھے یہ ایک دوسری مخلوق لائے گی۔ یہ والا قول جو ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ یہ خلیفہ ہے، تو یہ خلیفہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اصل اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے، اپنی منشا سے جو ہے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہ دونوں اکابرین کی رائے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر تھے مگر ان کی عمر چھوٹی تھی۔ عبداللہ بن مسعود تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں مگر وہ یہ کہ وہ اکابرین صحابہ میں سے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام جو ہیں عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہ کی رائے کو لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات عبداللہ بن مسعود تعالیٰ عنہ کی رائے کو لے لیتے ہیں۔ باہر یہ دونوں رائے بھی پائی جاتی ہیں۔ اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ بہت بڑے اسلامی اسکالر گزرے ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہو، اور وہ اس کو بہت بڑا کفر اور بہت بڑی بدعت بھی شمار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ علماء کرام کے درمیان میں کسی رائے کے بارے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، چونکہ یہ لوگ بہت ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں اور علم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو جہاں علم ہوگا وہاں رائے کا اختلاف بھی ہوگا، لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہ کے قول کو قبول کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد یہ بحث بھی چلتی ہے کہ یہ خلافت جو ہے یہ محض آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی یا آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی دی گئی تھی۔ لہٰذا اس کے بارے میں ایک قول یہی ملتا ہے کہ یہ خاص آدم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ ان کو یہ خلافت دی گئی تھی، جبکہ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ یہ خلافت صرف آدم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی تھی۔